مشیر داخلہ پنجاب عمر سرفراز چیمہ کا کہنا ہے عمران خان پر حملہ کرنے والا ایک نہیں تھا، شوٹر ایک سے زائد تھے۔ مقتول معظم کو گرفتار ملزم کی گولی نہیں لگی۔ ملزم نوید نشئی ہے، مذہبی جنونی نہیں۔ اس کے بیانات اور نون لیگ کی مذہبی منافرت پر مبنی کیمپین میں مماثلت ہے۔ ہم نے بطور حکومت ایف آئی آر کٹوانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ آئی جی سے لے کر محرر تک معذرت خانہ جواب ملتا تھا۔ لوگوں کو نامزد کیا اپنے اوپر قاتلانہ حملے کے حوالے سے، سب سے بڑا جو ریزسٹنس آئی، اور خاص طور پہ جیسا آپ نے بھی فرمایا کہ پنجاب میں حکومت بھی ہماری، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کم از کم پورا نظام جو ہے وہ ایک ایکسپوز ہو گیا ہے، کس طرح سے یہ یرغمال بنا ہوا ہے۔ آئی جی صاحب کو کہتے ہوں گے یا نیچے پولیس افسران ایس ایچ او تک کہ ایف آئی آر کریں، تو کیا جواب کیا آتا تھا آئی جی؟ تو ہم نے بطور جو ہے حکومت ہم نے بالکل ایف آئی آر کٹوانے کے لیے جو ہر ممکن جو کوشش ہو سکتی تھی، جو کہہ سکتے تھے، جس طرح سے بھی ہم نے کوشش کی، لیکن وہ آگے سے ظاہر ہے جو جواب تھا سب کی طرف سے جو ہے معذرت خانہ قسم کا جو ہے جواب ملتا تھا، ایک مورر سے لے کے آئی جی تک۔ تو یہ اب معاملہ اس کو بس ختم سمجھے؟ نہیں، ختم نہیں۔ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم تو 26-27 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں، اور اس کے اندر ہمارا یہ ایسی بات نہیں، ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے رکاوٹیں بھی آتی رہی ہیں، پہلے بھی آتی رہی ہیں اس طرح سے، اور ہمارا مقابلہ جن مافیاز کے ساتھ ہے، اور اب جو جس طرح سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، لیگ یا یہ پورا جتھا بھی جو 13 جماعتی جیسے وفاق میں بیٹھا ہے، یہ سارے اکٹھے بھی ہو کے ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ یہ اتنی اس حد تک جو ہے جس طرح معاملات کو جس طرح سے پریشرائز کر کے ایون ایف آئی آر حکومت ہماری اور ایف آئی آر بھی نہیں کٹ رہی، تو یہ جو معاملات ہیں یہ اسی لیے جی آئی ٹی جو ہے تشکیل دی گئی ہے۔ حراست کے بعد جو ہے ویڈیو لیکس ہوئی، پولیس کی حراست میں وہ تھا حملہ آور، اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ہوں۔ اس کے اندر چیک تو کیا ہوگا کہ یہ ویڈیو اس کی دو آئیں، وہ کیسے بن جاتی تھی؟ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا نا، یقیناً اس کے کوئی نہ کوئی عناصر تو اس میں انوالو ہیں، اس طرح کے خاص طور پہ جب کوئی ایسا حملہ آور ہو تو اس کو تو بالکل سیکریٹیولی جو ہے بالکل نامعلوم مقام پہ پہنچا دیا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کا نام بھی نہیں پتہ ہوتا۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ویڈیو کیسے بنی؟ اوبیسلی وہی جو رویہ میں نے آپ کو بتانا کہ معذرت خانہ کہ جناب ہماری مجبوری جو بھی مجبوریاں تھیں وہ انکوائری اس کی ہو رہی ہے۔ آئی جی صاحب نے موقف اپنایا سپریم کورٹ میں، انہوں نے وزیر اعلیٰ کا کہا جی مجھے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں کریں یہ کوئی، تو آپ تو سارا اس چیزوں کے گواہ، یہ باقی انہیں سی ایم نے کہا تھا آئی جی کو کہ نہ کریں ایف آئی آر؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ حکومت ہماری، وہ ایلائز ہیں ہمارے، خان صاحب، سی ایم صاحب، میں، پوری کابینہ پنجاب کی جو ہے اس چیز پہ جو ہے بڑا اوپنلی معاملہ ہم نے اس چیز پہ کہا کہ یہ ایف آئی آر بالکل ان کا حق ہے، قانونی حق ہے، کہ اور پولیس کا بالکل ہی کام کہ جو بھی، یعنی آئی جی نے غلط بیانی کی، منوان جو ہے اس پہ ایف آئی آر کاٹنی ضروری تھی۔ تو آئی جی صاحب نے کوئی غلط بیانی کی پھر سپریم کورٹ؟ بالکل، آپ اسی لیے جو ہے وہ ان کی تبدیلی کا بھی اسی لیے جو ہے وفاق کو کہا گیا کہ، لیکن آپ کے سامنے کہ وفاق پچھلے 4-5 مہینے سے مسلسل کوشش کر رہا ہے کہ گورننس کے حوالے سے، فائنینشلی، ہر لحاظ سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے روڑے اٹکاتے رہیں۔ جب ویڈیوز بن جائیں تو پھر اس کی حفاظت بھی تو وہ کیسے آپ سارا کریں گے، یقینی بنا رہے ہیں؟ دیکھیں، ابھی تک تو ہم نے کافی جتنے بھی سیکیورٹی کے انتظامات ہو سکتے ہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جہاں پہ خطرہ بڑا ہے عمران خان صاحب پہ دوبارہ حملہ ہونے کا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حملہ آور جو ہے اس کی بھی جان کو محفوظ بنانا ہمارے لیے بڑی ایک چیلنج تھا، اور ابھی تک الحمدللہ ہم نے اس کو کافی جتنا کر سکیں ہر ممکن رکھا ہے۔ جب ایک آپ کے اپنے لیڈر پہ حملہ اور ایف آئی آر نہیں ہو رہی، تو ایسی حکومت کو کیا کرنا ہے؟ ایسی حکومت چھوڑ نہیں دینی چاہیے؟ دیکھیں، 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ آپ میدان سے باہر کھڑے ہو کے شور مچاتے رہیں، ایک ہوتا ہے لڑائی میدان کے اندر کھڑے ہو کے لڑی جاتی ہے۔ تو آپ نے خود اپنا کہا کہ میں ایڈوائزرشپ چھوڑ دیتا ہوں، ایسے مجھے نہیں چاہیے۔ جب میں نے بھی اپنی لیڈرشپ سے بھی بات کی کہ جناب اب یہ تو میں بطور ایک ورکر، مجھے ذاتی طور پہ بڑا یہ اس چیز کی ایک احساس بھی تھا کہ یہ اگر میں بیٹھا ہوں اور میں یہ نہیں کرا سکا اپنے لیڈر کی، اور کیونکہ سارا نظام، اب یہاں پہ جب خان صاحب نے کہا کہ جب میں خود وہ اس میں انوالو تھے، ساری کابینہ انوالو تھی، سب نے چیزیں تھیں، تو اس میں کوئی میری وزارت سے یا اس سے ہونے والی بات نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جب ظاہر ہوئی میدان میں کھڑے رہو تو ڈیفینیٹلی جو ہے آپ کیا توقع کر سکتے، کچھ اور توقع بھی نہیں کر سکتے کہ ایسی کوئی اس طرح کی کوئی بات جو ہے کوئی کہ جی میں نے کوئی چپ کر یہاں نہ تو میں کوئی تنخواہ لے رہا ہوں، نہ کوئی اور پرکس جو ہے، اسی طرح آپ بطور گورنر بھی میں نے 1 روپیہ تنخواہ نہیں لی، نہ آپ کے سامنے چیزیں۔ وہ سر جو ملزم پکڑا ہے اس نے کچھ بتایا کوئی ابھی تک؟ وہ ایک نشئی ہے،
اور وہ اکیلا نہیں تھا. یہ بات بھی واضح ہو چکی ہے کہ وہ شوٹر ایک نہیں تھا, ایک سے زائد لوگ تھے. تو ابھی تک جو انیشل جو آئی ہیں جو فائنڈنگ سامنے آئی ہیں اس میں یہ دو چیزیں بڑی واضح ہیں کہ اس میں دیکھیں تین چار چیزیں ابھی تک جو چیزیں سامنے آ چکی ہیں. ایک کہ ایک نون لیگ کس طرح سے 4-5 مہینے سے جو ہے مذہبی منافقت کی کیمپین چلا رہی تھی. پھر اس کا جو ملزم کا جو بیانات آئے ویڈیو وہ اس میں ایک مواصلت ایک ہی ہے, بالکل سارا کچھ ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو حملہ آور تھا یہ کوئی مذہبی جنونی نہیں ہے. اور چوتھا یہ کہ شوٹر جو ہے وہ ایک سے زائد تھا. جیسا وہ جو گولیوں کے نشانات ہیں, اگر 13-14 بندے زخمی ہو گئے, ایک بندہ مارا گیا, تو وہ یہ جو اس کے پاس تو اتنی میگزین اتنی اس نے گولیاں نہیں فائر کی جتنی وہ وہاں پہ گولیاں فائر ہوئی. ہاں یہ واقعی. لیکن وہ نیچے اس کو جو بندہ جاں بحق ہوا شہید ہو گیا اس کی تو اسی کی لگی تھی نا گولیاں, وہ تو میرا پاس کھڑا تھا کہیں, اس کو بھی اس کی نہیں لگی. جو ابھی تک اس کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس کے مطابق تو یہی ہے کہ یہ قریب سے گولی نہیں لگی اس کو. اچھا, اس کو بھی دور سے لگی ہے. ابھی تک جو پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے اس کی